حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی ذات میں جتنے کمالات جمع ہیں ان کو دو شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے دو شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. گیا ایک ہے ابدیت کاملہ، اور اس کا مظہر، اس کا ظہور دعا کی صورت میں ہوتا ہے. دوسری چیز ہے نبوت جامعہ، اس کا ظہور دعوت میں ہوتا ہے. دعوت کے کام میں ماشاء اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ جڑ جاتے ہیں، مانتے ہیں، سیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، سیرت پہ بھی مطالعہ کرتے ہیں، طالب علم بھی مطالعہ کرنا جانتے ہیں، اور اساتذہ علماء عوام بھی دعوت کے کام کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. لیکن دعا کو سیرت سے جدا سمجھا جاتا ہے. دعا کا سیرت میں کیا مقام ہے؟ آپ علیہ السلام کے دو شعبے ساری زندگی کے کمالات میں خلاصہ رکھتے ہیں. ایک ہے ابدیت کاملہ، ایک ہے نبوت جامعہ. نبوت جامعہ کا مظہر کیا ہے؟ دعوت، دین کی دعوت، ساری باتیں آ گئی. اور ابدیت کاملہ کیا ہے؟ اس کا مظہر اور نتیجہ دعا میں. دعا کو ایک عام سا موضوع اور ایک عام سی چیز سمجھا جاتا ہے. آج میں دعا کو سیرت کی روشنی میں، جو آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں دعا پر زور دیا، دعا کے راز بتائے. دعا صرف دعا نہیں ہے، دعا معجزات کا حصہ ہے. دعا دلائل نبوت ہے. دعا آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پہ جو جاری ہو گئی، اس میں نور ہے، اس میں یقین ہے، اس میں برکات ہیں، اس میں آثار ہیں، اس میں قبولیت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں بہت کچھ ہے. مگر زمانہ جاہلیت میں ذرا دیکھیے دعا کیا تھی. دعا کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا، اور بندے اور رب کے درمیان دوریاں تھیں. بندے اور رب کے درمیان غلط عقیدے تھے. لوگ کہتے تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ رب دور ہے، رب دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، رب سنتا نہیں، رب دور ہے، وہ کہاں سنے گا. یہ دوریاں پیدا کی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ کام تو اس نے کرنا ہے، کام تو یہاں سے ہونا ہے، کام تو وہاں سے ہونا ہے. جب رب تعالیٰ ہماری آنکھوں میں ہمیں نظر نہیں آتے تو ان باطل عقیدے والوں نے، ان مشرکانہ حرکات والوں نے اپنے اس سلسلے کو مضبوط کیا اور بندے کو رب سے دور کیا، اور کیے جا رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آپ نے دعا کو ایک بہت بڑی عبادت قرار دیا. دعا کو بہت مقبول ترین عبادت قرار دیا، اور دعا کو مطلوب الہی قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے بندوں کا مانگنا. جب اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. مجھے دور سمجھتے ہیں. زمانہ جاہلیت کی مشرکانہ عادت، عقیدہ، رسم کو ختم کیا. تم مجھے دور سمجھتے ہو، جب تم پکارتے ہو میں تم سے قریب ہوتا ہوں جی، اور شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں. تم مجھے پکار کے تو دیکھو. اسی لیے زمانہ جاہلیت کی باتوں کو ختم کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اپنی سیرت میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے اعمال میں دعا کا جو مقام دکھایا، بتلایا اور کر کے دکھایا اور سمجھایا، وہ بہت بڑی عظیم دولت ہے جس سے ہم محروم ہیں. جو دعا سے محروم رہا وہ رحمتوں اور برکات سے محروم رہا. یہ کوئی عاجزی نہیں ہے کہ میری دعا کہاں لگے گی، میں گنہگار کی دعا تو اور جلدی لگتی ہے. گنہگار کی دعا تو رب تعالیٰ بہت جلدی کیچ کرتے ہیں کہ یہ بندہ عاجزی سے مانگ رہا ہے، کیونکہ دعا کے علاوہ کسی اور چیز میں اتنی عاجزی نہیں.
سجدے میں ہے عاجزی اور دعا میں ہے عاجزی. اور کس چیز میں عاجزی؟ ماتھا تو ہمارا اوپر ہے، پاؤں ہمارے نیچے ہے، سجدے میں ماتھا نیچے ہوتا ہے، وہاں عاجزی ہوتی ہے یا مانگنے میں عاجزی؟ دعا بہت بڑی عبادت، مشرکانہ عقیدوں کا رد ہے. رب تعالیٰ سے قرب ہے اور قرب بھی خاص ہے، اور اپنے کام بھی اس سے بنتے ہیں. رب تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے. اور دعا مانگنے کے آغاز کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. یاد رکھیے، آج کا عنوان تو عام ہے لیکن بیان نیا ہے. ٹھیک کہ دعا کے آغاز کے 3 طریقے ہوتے ہیں، کتابوں میں لکھیں. ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام، ان کی صفات تذکرہ کریں. دوسرا طریقہ ہوتا ہے اپنی عاجزی، انا العبد الضعیف، انا العبد العاجز، انا العبد المسکین، انا العبد المستجیر. جی کوئی بھی کہے کہ اللہ میں نکارا، میں کمزور، میں عاجز، میں مسکین. جی کچھ بھی کہے، اردو میں کہے، عربی میں کہے. کتنے طریقے؟ 2 طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ یہ ہاتھ اٹھا کے رب تعالیٰ سے مانگے. تو یہ جس دعا میں یہ تینوں طریقے ہوں، پہلے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ہاتھ بلند ہو جائے، اور ساتھ ساتھ درود و سلام ہو جائے، پھر دعا کی قبولیت میں کیا باقی رہ جاتا ہے؟ یہ باقی رہ جاتا ہے کہ یقین کے ساتھ دعا مانگے، اس ذات کے اوپر یقین رکھے جس سے مانگ رہا ہے، اس ذات پہ یہ یقین رکھے کہ وہ ذات دینے پر، عطا کرنے پر قدرت رکھتی ہے. اس ذات پہ یقین رکھے کہ اس کے علاوہ کوئی در نہیں. اس ذات پہ یقین رکھے کہ اس کے علاوہ کہیں سے کچھ ہونا نہیں. اس ذات پہ یقین رکھے کہ وہ دے کر خوش ہوتے ہیں. ہم مانگ کر اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے وہ دے کر عطا فرما کے خوش ہوتے ہیں. اس ذات پہ یقین رکھے کہ وہ محبت سے دیتے ہیں. اس ذات سے یقین رکھیں کہ وہ دینا چاہتے ہیں. اس ذات پہ یقین رکھیں کہ وہ رحمت فرمانا چاہتے ہیں. اس ذات پر یقین کامل رکھا جائے کہ وہ معافی دینا چاہتے ہیں. ہم مانگنے والے بنے. تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کا بہت بڑا حصہ جی یہ دعاؤں میں ہے. مناجات مقبول دعاؤں کی کتاب ہے، اسے پڑھیں. ساری زندگی کے معاملات آسان، کوئی مشکلات نہیں. کیوں در در پھرتے ہیں، کیوں مارے مارے پریشان رہتے ہیں، کیوں بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور کیوں ہم لوگوں کے دروں پہ جانا چاہتے ہیں، کیوں عاملوں کے چکروں میں پھرتے ہیں، کیوں تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کیوں غیر محرم کے پاس جاتے ہیں، کیوں ادھر ادھر کے جادو کے چاہت کرتے ہیں، اور کیوں ہم غیر شرعی احکام اور کاموں کی طرف، غیر شرعی باتوں اور رسم و رواج کی طرف بڑھتے ہیں. یاد رکھیے، ایک دعا کو لازم کر لیں، بس انشاءاللہ تعالی سارے کام رب تعالی بنا دے گا. پہلے دور میں، زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ دعا کسی کی ہوگی کسی کی قبول ہوگی، اور زمانہ جاہلیت میں الٹی سیدھی باتیں ہوتی تھیں کہ رب تعالیٰ کی صفت کسی خاص بندے میں ظاہر ہوگی، وہ بندہ کام کرے گا. اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں مشہور ہوتی تھیں. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک رب کی طرف سب کو جوڑا ہے، اور کام کسی سے نہ ہونے کا یقین دلایا ہے. کسی سے کام ہونا ہی نہیں. یاد رکھیے، کام اس ذات سے ہی ہونا ہے، اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے. یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی جب ہم دنیا سے جا چکے ہوں گے. اس وقت بیان سننے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس وقت عمل کا وقت نہیں ہوگا، اس وقت ہماری جو ہے نا مہلت چھن جائے گی، اس وقت ہم کام نہیں کر سکیں گے. ابھی رب کو منا لیں، ابھی رب سے باتیں کر لیں، ابھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیں. وہ باتیں کرنے والے کو جواب دیتے ہیں، وہ باتیں کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، وہ باتیں کرنے والے کے لیے رحمت کے راستے دروازے کھول دیتے ہیں. وہ باتیں کرنے والوں کو سمجھیں اپنا کارڈ دے دیتے ہیں کہ جہاں کو مسئلہ ہو میرا کارڈ دکھا دینا. جیسے کوئی ہوتا ہے نا وزیر کا کارڈ لے کے پھر رہا ہے، کوئی ڈی سی می سی، کوئی آئی جی مائی جی کا کارڈ لے کے پھرتا ہے. جی میرے پاس وہ کارڈ ہے، کوئی پولیس کا ابا بھی نہیں روک سکتا. جی تو بھائی اللہ پاک کا بھی کارڈ ہے. دعاؤں کی صورت میں رب کا کارڈ اپنے پاس رکھیں، یقین کی صورت میں رب کا کارڈ پاس رکھیں، اور سنتوں کی صورت میں رب کا کارڈ پاس رکھیں. اور مناجات مقبول کتابوں کی یہ کتاب ہے، دعاؤں کی کتاب ہے چھوٹی سی، اس کی صورت میں رب کا کارڈ سامنے رکھیں تو کہیں پر مشکلات نہیں. پھر بھی مشکل آئے گی تو وہ آزمانا چاہتا ہے، وہ درجہ دینا چاہتا ہے، وہ گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ پیار کرنا چاہتا ہے. وہ پیار کیے بغیر نہیں رہتا. جیسے ایک صحابی میاں بیوی کو بڑا پیار تھا، آپس میں بہت ہی محبت تھی. تو
ایک دفعہ وہ صحابی موڈ میں بیٹھے، کہنے لگے بیگم مانگ کیا مانگتی ہے، آج تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ اچھا، وہ کہنے لگی پکی بات کر، میرے ساتھ پکی بات کر۔ انہوں نے کہا میں پکی بات، 3 دفعہ دہرایا پکی بات کی، تو کہنے لگی بات سنو، آپ اپنی بات پہ قائم رہنا، جو میں مانگوں گی دو گے آج؟ ہاں ہاں، آج تو میں موڈ میں بیٹھا ہوں، جو کہو گی دے دوں گا۔ اور کہنے لگی مجھے طلاق دے دو۔ وہ کہنے لگا اے کم خراب، طلاق دے دو؟ کیوں؟ اس کے تو بیچارے کے ہوش ہو پریشان، طلاق کیوں؟ کہتی نا آپ اپنی بات پہ قائم رہیں، آپ نے کہا جو آج مانگو گی دوں گا۔ طلاق نہیں دے سکتا، وہ تو اس کی محبوبہ بیوی تھی، وہ بیچارہ اس کو کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ تو وہ پکی تھی، کہتے لگی چلو اٹھو اٹھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا بھائی اب مارا گیا ہے، ادھر تو فیصلہ وہی ہونا ہے جو وعدہ کیا، ادھر تو وہی فیصلہ ہونا۔ وہ بیچارے لڑکھڑاتے ہوئے راستے میں دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں کانپتے ہوئے، راستے میں ایک بنی پہ پاؤں لگا میاں صاحب کا، وہ صحابی گر گئے، نیچے گرے، چوٹ لگی اور خون نکل آیا، اور بیگم صاحبہ نے اپنے دوپٹے سے یا کپڑے سے صاف کیا اور کہنے لگی اٹھے چلیں واپس، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ کہنے ہیں اچھا کیوں، کیا بات ہوئی، کس وجہ سے اب نہیں چاہیے؟ کہنے لگی چلو چلو اتنی جلدی خوشخبری نہیں سناؤں گی، گھر چلو پھر بتاؤں۔ وہ بیچارے جیڑا خون نکلے سی واپس آ گیا، سمجھ میں آئی بات، خوشی سے وہ خون واپس آ گیا۔ تو گھر جا کے پوچھا بتا بتا کیا مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے سال ہو گئے مجھے تیرے نکاح میں آئے ہوئے، آج تک تجھے پریشانی نہیں آئی، اور میں نے آپ علیہ السلام کا قول سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس سے محبت کرتا ہے اسے تکلیفیں آتی ہیں، اسے مصیبتیں آتی ہیں۔ تو جب سے میرے نکاح میں آیا ہے عیاشی کر رہا ہے، کبھی تجھے تکلیف ہی کوئی نہیں، تو ٹینشن میں ہی کوئی نہیں آیا۔ تو میں سمجھ رہی ہوں کہ جب تجھے کوئی مصیبت نہیں آئی تو معلوم ہو رہا ہے کہ رب تعالیٰ کا تجھ سے پیار کوئی نہیں ہے۔ جب رب تعالیٰ کا تجھ سے پیار کوئی نہیں تو میں پیار کر کے کیا کروں گی؟ تو تیرا راستہ وہ تو میرا راستہ وہ۔ اب جب چلے ٹینشن آئی تو اسی ٹینشن کی وجہ سے وہ گر پڑے اور چوٹ لگی، خون نکلا، تو کہنے لگی او اب پتہ چل گیا کہ تجھے بھی مصیبت آتی ہے اور آ سکتی ہے، اور رب تعالیٰ تجھ سے بھی محبت کرنے لگ گیا ہے، تو جب وہ محبت کرنے لگ گیا تو میں بھی کرنے لگ گئی۔ تو یہ بات تھی، تربیت تو یہ ہوتی تھی۔ اور آج ہمارے پاس کوئی مصیبت آتی ہے کہتے کیڑا گناہ ہو گیا ہے کہ مینوں رب نے پھڑ لیا ہے، یہ نہیں کہندا کہ کیڑی نیکی ہو گئی ہے کہ رب نے جگا دیتا ہے۔ ہاں الٹا چلتے ہیں ہم، الٹا چلتے ہیں، یاد رکھیے ہمارے پاس تو سوائے پکڑ کے اور کوئی چیز ہی نہیں، ہم تو سوائے جہنم کے اور کسی چیز کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ ہم کس چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں؟ ہاں بہرحال بات چل رہی ہے دعا کی، اس دعا کو بہت بڑی عبادت سمجھنا ہے، اس دعا کے اندر عاجزی ہے، اس دعا میں دلائل نبوت ہیں، اس دعا میں نبوت کے انوارات ہیں، اس دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی ہیں، ان دعاؤں میں رب تعالیٰ اور بندے کے درمیان قرب ہوتا ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، آزمائشیں ختم ہوتی ہیں، ڈائریکٹ کام رب تعالیٰ سے بننے لگ جاتے ہیں، کسی عامل کے چکر میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی، بندے کا کام ہے مانگتا جائے۔ طریقہ میں نے عرض کر دیا، ان طریقوں کے ساتھ دعا مانگے، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، ان کی صفات کا تذکرہ کرے، اور ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنی بے بسی کا اظہار کرے، اپنی کمزوری کا اقرار کرے، اپنی بڑائی کو کبھی ذہن میں نہ لائے اور رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اور ہاتھوں کو اٹھا کے قبلہ رخ ہو کے رب تعالیٰ سے بیٹھ کے مانگے، اور مانگے پھر آپ درود و سلام بھی ساتھ پیش کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اللہ کی کلام کا واسطہ دے کہ مولا آپ نے قرآن میں فرمایا ہے جب تم بولتے ہو، جب تم مانگتے ہو میں قریب ہوتا ہوں، تو آپ تو میرے قریب ہیں۔ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے تم جب مانگتے ہو میں قبول کرتا ہوں، تو قبولیت آپ نے کرنی ہے، میرا کام مانگنا ہے، وہ بھی آپ کی توفیق سے مانگ رہا ہوں، آپ قبول فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اللہ کے قرآن کے حوالے دیں گے تو وہ قبول کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو ویسے ہی قبول کرتے ہیں، دعا تو کوئی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی۔
تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. جتنا ہم مانگ کے خوش نہیں ہوتے وہ اتنا عطا کر کے خوش ہوتے ہیں. یہ یقین کے ساتھ جب بندہ مانگتا ہے صرف حرام کھانا پینا چھوڑ دیں اور یقین کے ساتھ دعا مانگ لیں. پھر کوئی شرطیں نہیں ہیں یہ کرے وہ کرے، باقی تو پیار اور عشق کی شرطیں ہیں. عاشق کے لیے عاجزی ہی شرط ہوتی ہے. جتنی عاجزی سے اور تذلل سے اور چاہت سے اور لگن سے بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بس اوقات دعا مانگنے والے کی دعا اتنی پسند آتی ہے کہ کام ہونے کو طے بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کال کر دیتے ہیں، رک جاؤ ابھی اس کی بات نہ پوری کر دینا. فرشتے کہتے ہیں یہ کیا بات، آپ نے تو کہا تھا اس کا کام کر، نہ ابھی ٹھہر جاؤ، اس کا مانگنا بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ بہت پیارے انداز میں مانگ رہا ہے، یہ بڑی اچھی طرح سے مانگ رہا ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے. یہ لفظ سننا ہمارے لیے اگر ہو جائے تو کیا بات. ہماری تو 100 عیدوں سے بڑھ کر عید ہے کہ جب رب کہے کہ تیرا مانگنا اچھا لگ رہا ہے. ہم مانگے تو صحیح، شکل تو بنائیں، کیفیت تو بنائیں، نہ بنے تو بنا لے جی، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے جی. تو بھائیو دوستو ایسا نہیں کبھی کہنا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی یار اے دعاج مولوی صاحب رو رہے ہیں، اے ٹڈو نہیں رو رہے، یہ دکھاوا کر دے پہ دکھاوا کر دے. اس کے واقعہ سناتا ہوں. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج کل کہ ڈرامہ کر رہے ہیں. تو وہ نا اس کے بارے میں ایک عالم دین کا بہت بڑے بزرگ ہیں، کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے کبھی سوچ لیا کہ یار یہ تو لگتا نہیں کہ دل سے رو رہا ہے. تو ان کو کیا سزا ملی؟ 2 سال تک ان کو رونا نہیں آیا. وہ ہمیشہ رو کے دعا مانگا کرتے تھے، ان کو رونا نہیں آیا. کیونکہ کسی کے بارے میں بدگمانی جب کریں گے تو یہ نعمت ہم سے بھی چھن جائے گی. یاد رکھیے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. کیا پتہ وہ کہاں سے رو رہا ہے، کس درجے کا رو رہا ہے، کس درجے کا اخلاص ہے نہیں ہے. ہم اس کے اخلاص کے ہم ذمہ دار تو نہیں، ہم تو اپنے ذمہ دار ہیں. تو بھائیو دوستو، دعوت اور دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت کے سارے کاموں کے اور سارے شعبوں کا خلاصہ 2 چیزوں میں ہے، دعوت اور دعا. دعوت دین کی دینی ہے، اپنے آپ سے شروع کرنی ہے اور گھر والوں کو دینی ہے، پوری امت کو دینی ہے، نہ کہ صرف جماعت والوں نے دینی ہے بلکہ ہم سب نے ساری زندگی دعوت ایمان دینی ہے. اور ساتھ دعا. دعوت ہے جلوت کا کام، دعا ہے خلوت کا کام. جلوت اور خلوت میں ایمان ہوتا ہے کامل جی، ظاہر اور باطن سے ایمان ہوتا ہے کامل. جلوت اور خلوت کے کاموں سے ایمان ہوتا ہے کامل. تو ہمارے آدھے کام تو جلوت کے ہیں، آدھے کام خلوت کے ہیں. تو ہم جلوت والے کام تو کر لیں اور خلوت والے کام ہمارے ابا جان نے کرنے ہیں. ارے آئیے دوستو، تنہائیوں کو دعاؤں سے پر نور بنائیں، تنہائیوں کو دعاؤں سے مقبول بنائیں، تنہائیوں کو دعاؤں سے گولڈن بنائیں، تنہائیوں کو دعاؤں سے پر اثر بنائیں، تنہائیوں کو، تنہائی والی زندگیوں کو، خلوت میں اکیلے بیٹھنے کی زندگی کو موبائلوں سے بچائیں اور غلط سوچوں سے بچائیں اور غلط استعمال سے بچائیں. ان تنہائیوں کو رب تعالیٰ کی طرف منسلک کرنا جانیں اور کرنا سیکھیں. یاد رکھیے حدیث شریف میں نے پڑھی آپ کے سامنے، جس بندے کے لیے، یہاں پر یہ ہے، جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے. دوسرے لفظوں میں تشریح کروں، نہر جاری کرتے ہیں نا، نہر جاری، یہ کھیتوں والوں کو پتا ہوگا، پانی لگاتے ہیں نا کھیتوں کو تو پانی جاری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اسی نہر سے پانی آ جائے، ہمیں خرچہ نہ کرنا پڑے، ہے نا. تو نہر کا شعبہ جاری کرنے کے لیے، ٹھیک، رحمت کی جو نہر ہے اس کا شعبہ جاری کرنے کے لیے یہ کوشش کر لیں کہ ہمیں دعائیں مانگنا آ جائے، مانگنے لگ جائیں. جس بندے نے ہاتھ اٹھا کر رب تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈال لی ہے اس کے لیے نہر جاری، رحمت کی نہر جاری. یہ حدیث کا خلاصہ ہے، رحمت کی نہر جاری ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے اس کے لیے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے اور نیکوکاروں کی سب سے بڑی نیکی دعا ہوتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی عبادت اپنے آپ کو عاجز کہنا، اپنے آپ کو عاجز شمار کرنا، انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی، اسی کا نام دعا ہے، اسی کا نام عبادت ہے. اور کسی عبادت میں اتنا تذلل نہیں جتنا دعا میں ہے. اس لیے اس امت میں سیرت کا بہت بڑا حصہ دعا ہے.
یاد رکھیے، اس لیے ہم نے اسی کو چھوڑ رکھا ہے، اور ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے کھیتی باڑی میں، ہر جگہ میں دعا مانگی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، ہاتھ اٹھا کے مانگنا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، آداب میں سے ضرور ہے، توجہ سے مانگنا ضرور ہے، مگر مانگتا رہے۔ ذرا مطالعہ کیجئے مناجات مقبول کا اور شروع کیجئے، اس میں حصے بنائے گئے جی، اتوار پیر منگل آسانی کے لیے، یہ نہیں کہ اتوار کی دعا پیر کو نہیں کرنی تو پیر کی دعا منگل کو نہیں کرنی، مقصد آسانی کے لیے دعائیں بتائی۔ قرآن اور حدیث میں جتنی دعائیں آتی ہیں انوارات والی، برکات والی، جس میں نبوت کے انوارات ہیں، برکات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی جو دعائیں ہیں، وہ ایک بار تو پڑھا کریں، کتنا مزہ آتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں وہ اثر نہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرنے میں مزہ ہے۔ ٹھیک، زیادہ مزہ آنے لگے تو دو بار پڑھ لیں، ایک بار تو دعا نقل کرنے کے لیے پڑھ لیں، ایک مانگنے کی نیت سے پڑھ لیں، اور زیادہ ہی غصہ چڑھے تو 3 بار پڑھ لیں۔ یاد رکھیے، رب تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ غیر اللہ سے تعلق یہ نہیں کہتا کہ غیر اللہ سب کو چھوڑ دو، غیر اللہ کو چھوڑنے کا مطلب ان سے یقین نہ رکھیں۔ غیر اللہ سے جو کام کرنے ہیں وہ تو کرنے ہیں، معاملات، خرید و فروخت، آنا جانا، ملنا جلنا، عیادت، تعزیت، عبادت، سارا کچھ عبادت ہے، لیکن یقین نہیں رکھنا کسی پہ۔ یقین صرف اسی ذات پہ رکھنا ہے کہ میں جا رہا ہوں، جا کر یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ اس ذات کا کام ہے۔ کاروبار کرنا فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ اس ذات کا کام ہے جی۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکانہ حرکتیں یہی تھی نا کہ دیتا تو یہ ہے، دکاندار تو یہ ہے، مال تو یہ دے رہا ہے جی، فائدہ تو یہ دے رہا ہے، نفع تو یہاں سے ہو رہا ہے۔ یہی تو بد عقیدگی تھی، یہی تو بد مزگی تھی، یہی تو بندے اور رب سے دوریاں تھیں، یہی تو غلط فہمیاں تھیں کہ وہ نظر نہیں آتا، وہ دیکھتا نہیں، وہ ڈائریکٹ جواب نہیں دیتا یا ہمیں سنتا نہیں، یہی تو بد عقیدے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کو وہ زور دیا، وہ اس کو عزت دی، وہ عبادت بنایا جو کسی اور عبادت کا درجہ نہیں۔ صرف پوری کائنات میں مغز صرف ایک ہی چیز کا نام ہے، وہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ جب انسان کا مغز نکال لیا جائے، انسان بیکار ہے۔ جب اپنی عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں، اخلاق میں، عقائد میں دعاؤں کو ختم کر دیا جائے تو ہم بھی بیکار ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کن دوائیوں کے چکر میں رہتے ہیں اور کن عاملوں کے چکروں میں رہتے ہیں، صرف دعا میں برکت ہے، یاد رکھیے۔ اور بڑی شکر، میرے والد محترم کے پاس کوئی جاتا، عمل بتا دے، یہ کر دے۔ آپ نے فرمایا، ہمیشہ فرماتے تھے، ساری زندگی میں سنتا آیا، فرماتے تھے دعا سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں۔ میرے والد محترم یہ فرمایا کرتے تھے، دعا سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہے۔ تعویذ میں بھی تو تدبیر کرنی، یہ لکھنا وہ لکھنا، اس میں بھی اللہ نے شفا دینی، تو دعا میں ڈائریکٹ شفا مانگنی، تو فائدہ تو زیادہ دعا میں ہوا۔ اس لیے بھائیو دوستو، دعا کو لازم پکڑ لیں۔ اور میں ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں، 13، 14، 15 مرتبہ دعا روزانہ ہو سکتی ہے، ویسے تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ 5 نمازوں کے بعد دعا، صحیح احادیث میں فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب نہ مانگے تو آپ کی مرضی۔ اس کے بعد صحیح روایات میں ہے کہ اذانوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیں تو اذانوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں تو موبائل کی گھنٹی کا پتہ چلتا ہے کہ وقت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، وہ بھی اگر صلاتک میں ہم نے ڈالا ہوا ہے تو، ہے نا۔ ہمیں تو موبائل کا، ہم گوگل کے مرید ہیں، ہم نیٹ کے مرید ہیں۔ یاد رکھیے، اپنی غلطی کا برملا اعلان کرنا چاہیے جی۔ ہم اذان کے مرید ہی نہیں، اذان کی توجہ نہیں ہے۔ اذان ہو بھی رہی ہو تو ہمارے تو ہوا بند کمرے ہوتے ہیں، ہیٹر لگے ہوتے ہیں، آواز ہی نہیں آتی اذان کی۔ اگر آئے بھی تو کوئی زحمت نہیں کرتے کہ باتیں ختم کر کے موبائل چھوڑ کے اذان ہی سن لیں۔ اذان کی تو توجہ، اذان سننے کے بعد، اذان کا جواب دینے کے ساتھ، اذان کے بعد رب سے مانگنے کے ساتھ رب تعالیٰ پیکج دیتے ہیں کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ اذان اور اقامت کے درمیان میرا بندہ جو مانگتا ہے اس کی دعا کو رد نہ کیا جائے جی۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ مانگا کرو اذانوں کے بعد، اذان اور نماز کے درمیان دعا مانگا کرو عافیت کی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ پاک آپ سے میں معافی مانگتا ہوں، عافیت چاہتا ہوں۔ مانگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 5 اذانیں ہو گئی اور 5 نمازیں ہوں گئی، کتنے وقت ہو گئے؟ اور ایک تہجد کا وقت، حدیث شریف میں ہے رات کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے تہجد کے وقت۔ آج آپ کی کیا ضرورت، آج میری کیا ضرورت، ہم اس وقت بتا دیں رب تعالیٰ کو، ان کو تو پتا ہے، لیکن اظہار کرنا ہوتا ہے، رشتوں نے کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، ایک پورا محکمہ ہوتا ہے، ایک ساری
ایک پروسیس ہوتا ہے، اس سے گزر کے جانا پڑتا ہے. جی جیسے پاسپورٹ بنائیں گے، شناختی کارڈ بنائیں گے، ناظرہ آفس جائیں گے، پھر جا کے مہر لگے گی، پھر ویزا لگے گا، پھر جا کے عمرے کے لیے جائیں گے. تو اسی طریقے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. فرشتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے اس وقت ہم نے کیا ہے، وہ اندراج ہوگا باقاعدہ طور پہ، وہ دعا لکھی جائے گی. تو بھائیو دوستو، دعاؤں سے دوری کیوں، دعاؤں سے بھاگنا کیوں؟ نماز مسجد میں پڑھنی ہوگی، مسجد کی برکات ہوں گی، اور معصور دعائیں، منقول دعائیں، عربی دعائیں، قرآن کی دعائیں، احادیث کی دعائیں سب سے پہلے. اس کے بعد نہ آئیں تو چلو اردو میں صحیح، رب تعالیٰ کی تعریف ہو اپنی کمزوری کے ساتھ. ایک دعا بتا دوں آپ کو، وہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس دعا کے بارے میں حدیث شریف میں ہے زبردست بات، بڑی زبردست بات، کہ جس بندے کو یہ دعا یاد ہو گئی وہ کبھی نہیں بھولے گی. جس بندے کو یہ دعا یاد ہو گئی وہ کبھی نہیں بھولے گی. اگر بھول گئی تو بندہ پہ 2 نمبر ہے. اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے یہ بڑی پیاری دعا ہے. اگر عربی میں ہے، یاد کرنی پڑے گی، سبق تو لینا پڑتا ہے، سبق تو یاد کرنا پڑتا ہے. اللہم انی ضعیف وقوی فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہى رضائی. اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی. عربی میں ہے، لکھی ہوئی ملتی ہے، نہیں تو دفتر سے لے لینا. ہاں، اللہم انی ضعیف وقوی فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہى رضائی. اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی. یہ دعا جس کو یاد ہو جاتی ہے حدیث شریف میں تو پھر وہ بھولتا نہیں. جو بھولتا ہے تو سمجھے اپنی کمیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت. اپنے لیے، امت کے لیے، والدین کے لیے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، والد کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے، اور امت کے لیے دعائیں کرنی، اپنے کاموں کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سب کے، اور امت کے لیے لازمی. حدیث شریف میں جو شخص امت کے لیے 27 بار دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو 2 انعامات دیتے ہیں. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. ٹھیک، اس کے 27 مرتبہ روزانہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو ان لوگوں میں شامل کر دیا جاتا ہے جن کی وجہ سے دوسروں کو رزق دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور 3 دعائیں تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہیں. مسافر ہو جائے تب، والد بن جائے اولاد کے لیے تب، اور تیسرا مظلوم کی بد دعا، جو بھی دعا کرتا ہے مظلوم. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دعاؤں کے ہتھیار کو استعمال کرنے کی، اپنی تمام کمزوریاں، مصیبتیں، پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینی اور دعاؤں کی طرف توجہ دینے کی اللہ تعالیٰ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعائیں مانگنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا